اینڈ وی کین بلیو کہ آپ اتنی ایکسرسائز کرتی ہیں, آپ یوگا کرتی ہیں. ہماری تو بکس فیل ہو گئی ہیں یہاں پر آ کر. آئی رائٹ ہیلتھ آرٹیکلز ایز ویل, تو میں نے 2-3 دفعہ لکھا کہ جو ایکسرسائز ہے اٹس یور ایتھلیٹک میڈیٹیشن. آئی سی اٹ ان دس وے کہ آپ موو کریں اور آپ کی مائنڈ فلنس کے ساتھ اٹ بیکمس میڈیٹیشن فار یو. کہ خواتین جو ہیں میں نے ان کو دیکھا ہے نا, کبھی بھی بات کریں کہ ہم اپنا نیا سیشن اسٹارٹ کریں, کم اینڈ جوائن اس, تو پہلے تو بہت شوق سے کہیں گی ہاں ابھی سو وانا جوائن یو اور یار وہ, بعد میں سوٹ خرید لیں گی, میک اپ کرا لیں گی, ہائی لائٹس کرائیں گی, ایکسٹینشن کرائیں گی. السلام علیکم ویورز, آج ہم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں کوئی اسٹوڈیو کے اندر پوڈ کاسٹ میں. اور آج کی جو ہماری گیسٹ ہیں وہ پاکستان کی بڑی ویل نون یوگا ایکسپرٹ ہیں. وہ ویلنس پروگرامز پہ کام کرتی ہیں, ان کی بہت ساری خدمات ہیں اس فیلڈ کے اندر, انٹرنیشنلی بھی اور پاکستان میں بھی ان کو بہت ریکگنائز کیا جاتا ہے یوگا کی فیلڈ میں. تو آج ہم کچھ جاننا چاہیں گے عائشہ خواجہ سے کہ واٹ از یوگا اور ان کی کیا لائف سٹوری ہے اور ان کا کیا لائف جرنی ہے اور کیا سکسیس جرنی ہے. ٹھیک ہے, تو اوور ٹو عائشہ خواجہ. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ مہویش فار ہیونگ می ہیئر ٹوڈے. سچ اے پلیئر ٹو بی ہیئر. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. تو عائشہ ہمیں آپ کچھ بتائیے نا, ہاؤ واز دی ایجوکیشن ٹائم, آپ کا یونیورسٹی ٹائم, کالج ٹائم, اور کیسے آپ اس یوگا کی فیلڈ میں آئیں؟ ہاں, بس کچھ زندگی میں ایسے حادثات ہوتے ہیں جو آپ کی ڈائریکشن چینج کر دیتے ہیں. تو آئی گاٹ میرڈ ایٹ اے ویری ینگ ایج, اور جیسی میری شادی ہوئی تو پھر آئی گاٹ پریگننٹ, میری بیٹی بھی پیدا ہو گئی. اور میں نے بعد میں خیر پڑھا, میں نے ماسٹرس کیا اکنامکس میں. اور اس کے بعد پھر یوں ہوا کہ اچھا, اس سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وائی آئی ایم ان ٹو دس فیلڈ. تو میں کشمیری ہوں, جینیٹیکلی آئی ایم بلیسڈ ود دا جینس کہ میں بہت پٹ آن کرتی ہوں. سو اٹس اے اسٹرگل, اٹس اے چیلنج. تو وہ پھر اپنے آپ کو مینٹین کرنا اور اپنے آپ کو ڈائٹ اینڈ ایکسرسائز. تو میں نے جس ٹائم پہ یہ سب سیکھا ہے نا, اس ٹائم پر اتنی ہمارے پاس فیسلٹیز تھیں نہیں, بٹ آئی ہیو لرن اٹ فرام دا انٹرنیشنل ٹرینرس. میں نے اس وقت ان کو ای میلز کر کے ان کے پروگرامس بائی کیے, اور میں نے بہت سارے انٹرنیشنل ٹرینرس کے ساتھ ٹریننگ کی, جسٹ آؤٹ آف پیشن اینڈ ٹو اسٹے فٹ. تو مجھے اچھا لگتا تھا کہ آپ فٹ رہیں, آپ اپنا خیال رکھیں. تو یہ ایک نیچرل ایک ٹینڈنسی تھی میرے میں, جس کو پھر میں نے بڑا اچھا مطلب مینیج تو کیا. مگر آپ تو بڑی ویل مینٹینڈ ہیں, لگتا نہیں ہے کہ آپ کبھی کچھ پٹ آن کر جاتی ہوں گی ویٹ؟ نہیں, مجھے بہت اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. سچ تو یہ ہے کہ مجھے کافی اپنا خیال رکھنا پڑتا ہے. خیر اینی ویز, تو پھر میں نے بلکہ پڑھا بھی شادی کے بعد, اور پھر اس طرح فیملی لائف چل رہی تھی. اور بس پھر کچھ میں نے بہت ساری ٹریجڈیز دیکھی. میری بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں. آئی لاسٹ ہر ان اے روڈ ایکسیڈنٹ. اٹ واز اے ہیڈ انجری. تو وہ ایک بڑا. کس ایج میں تھی آپ کی بیٹی؟ میری بیٹی شی واز اباؤٹ 7. ہاں, اینڈ آئی واز ویری ینگ ایز ویل. میں خود 24 کی تھی. جب آپ اتنے ینگ ہوتے ہیں تو آپ کو, ہاں, اور آپ کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ آپ نے ڈیل کیسے کرنا ہے اس سچویشن. میرا خیال ہے کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا. فیملی سپورٹ تو ہوتی ہے, لیکن وہ خود بھی بیچارے سارے اس ٹراما سے گزر رہے تھے. مطلب کسی کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. میرے ہسبینڈ, اور مطلب بہت مشکل دن تھے وہ. بٹ اینی ویز پھر ایک چیز ہوتی ہے جو آپ کی لائف کو ڈٹرمن کرتی ہے. میں نے اس وقت بھی, سچ بات تو یہ مہوش کے بڑی ہمت سے کام لی. مائی ہسبینڈ واز ریئلی ٹراماٹائز. وہ ایڈمٹ ہو گئے CMH میں, ہی واز ان آرمی. لیکن میں نے اس وقت, شکر ہے کہ میرے خیال میں کوئی 1 مہینہ میں نے کوئی اینٹی ڈپریسنٹس لی ہوں گی, اینڈ دین میں نے اس کو سب کچھ چھوڑ دیا. اور میں نے کہا کہ نہیں, اگر میں نے یہ لینا شروع کر دیا تو میرا جو بیٹا ہے, ابھی بڑا بیٹا ہے, تو اس کو کون دیکھے گا اگر میں سوتی ہی رہ گئی. آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کی جو میڈیسنز ہوتی ہیں وہ تو آپ کو سلا دیتی ہیں نا, آپ کو بس سیڈیٹ کر دیا, سلا دیا, وہ آپ کے مائنڈ کو ریلیکس کرتی ہیں, اینڈ یو فیل ڈیزی آل دا ڈے, اینڈ دین یو آر گون, ایکچولی یو آر لاسٹ. تو میں نے بس 1 month اور سو میں نے وہ لی, اور پھر میں نے چھوڑ دی. اور پھر میں نے اپنے بیٹے کا خیال رکھنا شروع کیا, اور اللہ کا شکر ہے, اللہ ہیز بلیسڈ می ود ٹوینس. اس کے بعد a daughter and a son. ماشاء اللہ. ہاں, بٹ وین دے ور اسکول گوئنگ, ابھی وہ کلاس 1 میں بھی نہیں آئے تھے. تو ون ڈے آئی گاٹ اے کال فرام مائی ہسبینڈز آفس کہ میم آپ جلدی سے آ جائیں. میرے ہسبینڈ کا نام لیا کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے, آپ فوراً آ جائیں, ہی از ان اے ویری کرٹیکل کنڈیشن.
تو خیر گاڑی آئی، جب میں گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ ان کے ہارٹ کو ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ جو الیکٹرک شاکس وغیرہ دیتے ہیں. ہی couldn't make it and he passed away. So at that time how old you were? Like میں تھی اس وقت 37. تو بس اس طرح یہ کہ وہ ایک اتنا سڈن ایک ٹراما تھا کہ آپ دیکھیں کہ پہلے بیٹی کی ڈیتھ بھی ایسے ہی ہوئی، اچھی بھلی بچی گھر سے گئی تھی اسکول، اور پھر ہسبینڈ بھی ہی واز آل گڈ، اور وہ گئے ہیں، اور کیونکہ وہ ینگ تھے تو اس ایج میں ایک دم سے جو ایسا کارڈیک اریسٹ ہوتا ہے وہ پھر اٹ واز ریئلی فیٹل اینڈ ہی couldn't make it. اس کے بعد تو پھر مہوش بہت آپ کی لائف بالکل چینج ہو گئی، اپ سائڈ ڈاؤن جسے کہتے ہیں نا، آسمان سر پہ ٹوٹ پڑے. اور وہ دن مجھے ابھی تک یاد ہیں کہ میں کیسے گھر گئی، میں نے بچوں کو بتایا، ہم کتنا روئے. اور پھر میری امی آئیں، انہوں نے کہا کہ آپ میرے گھر آ جاؤ. میرے گھر اوپر کا فلور تھا، فرسٹ فلور، تو شی سیڈ کہ میں تو اس سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی، تم اوپر ہماری طرف شفٹ کر لو. تو مطلب اس سارے ٹراما میں اور اس کیوس میں ہم نے اپنی چیزیں اٹھائیں، ہم امی کی طرف گئے. وہ ایک عجیب سا بس سب کچھ بہت عجیب تھا. اینڈ اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس ٹو اس کہ ایک دم سے ہماری دنیا ہی جیسے بس ختم ہو گئی ہے. ہو جاتا ہے کہ کیا کس ڈائریکشن میں جائے نا، ڈائریکشن نہیں مل رہی ہوتی اس ٹائم پہ، کچھ سمجھ نہیں اس وقت آ رہی تھی. اینی ویز بچے بھی بہت چھوٹے تھے. پھر اچھا جب میری ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تو وہ تھا اس دن شب برات کا دن تھا، تو 15 دن کے بعد روزے شروع ہو گئے اور پھر عید آ گئی. اور عید کے بعد جو تھی وہ گرمیوں کی چھٹیوں کا ٹائم چل رہا تھا، اٹ واز ان جون. تو میں اپنے بچوں کے اسکول چلی گئی اور میں نے ان کی پرنسپل سے، ہیڈ سے بات کی. اوبیسلی شی نیو می کہ یہ آتی ہیں اور پیرنٹ ہیں. تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ ہمارے ساتھ ہو گیا ہے، یہ ٹریجڈی ہو گئی ہے، اینڈ آئی نیڈ اے جاب. کیونکہ آئی فیلٹ ویری انسیکیور آلدو مائی پیرنٹس ور پریٹی ویل آف. مجھے ایسا، بٹ آئی ڈونٹ نو کہ کچھ سچویشن ایسی ہوتی کہ آئی فیلٹ سو انسیکیور کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. نہیں اوبویسلی یہ دیکھیں ایک میرڈ لائف انسان گزارا ہوتا ہے اور آپ کا کمپینین آل آف اے سڈن چلا جائے، ٹھیک ہے نا. دیکھیں جب آپ کی بیٹی کی ڈیتھ ہوئی تو آئی تھنک سو کہ وہ تھے وہاں پہ، آپ کو ایک فیلنگ ہوتی ہے نا کہ ہی از دیئر. فائنینشیل آپ کو نہیں لگتا، ہاں فائنینشیل ہٹ بھی نہیں لگتی، اور پھر آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ دو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں ایز اے کمپینین. تو مگر جب وہ کمپینین چلا جاتا ہے تو پھر لائف وہ تو کیٹر سی ہو جاتی ہے. وہ اس کا اپنا ایک علیحدہ ایک کیا ٹریجڈی ہے اور اس کا ایک ٹراما ہے. اور ہسبینڈ کا جانا بہت سارے لیولز پہ ہے، لیکن یہ کہ میرے خیال میں وہ بچوں کے لیے بھی بہت بڑا لاس تھا. تو خیر میں کیونکہ ایک فادر کی اپنی ایک جگہ ہوتی ہے. بالکل بالکل. بہت ساری چیزوں میں مہوش، بہت ساری چیزوں میں میں نے بہت چیزوں میں فیل کیا کہ، اور اس سارے پروسیس سے میں نے ایک بات یہ ضرور سیکھی ہے کہ ہمیں اپنی بیٹیوں کو پڑھانا چاہیے اور ہمیں انہیں سکھانا چاہیے، اور they should be fully skilled and educated. ورنہ ہمارا مائنڈ سیٹ یہی ہوتا ہے. جیسے میرے پیرنٹس سے بڑے کنزرویٹیو تھے، ان کا یہی تھا بس ٹھیک ہے پڑھا کے کیا کرنا ہے اور سیکھ کے کیا کرنا ہے. لیکن جب میں ایسی پریکٹیکل لائف میں آئی ہوں، میں نے گاڑی اپنے ہسبینڈ کی بیچی ہے اور میں نے بہت ساری چیزیں ایسی لرن کی ہیں، اور ہم وہاں پر بالکل ہی بدو از دا رائٹ ورڈ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھائی کرنا کیا ہے اور کس سے بات کرنی ہے اور اب کیا ہوگا ہمارے ساتھ. بٹ اینی ویز شکر ہے اللہ کا کہ الحمد للہ ایک بات جو میں اپنے بارے میں کہتی ہوں کہ اچھی ہے، وچ الحمد للہ اللہ نے بہت نوازا ہے کہ میں نے ہمت کبھی نہیں ہاری. This is what matters a lot. ہاں، اور مجھے یہی لگتا ہے کہ ہم جب کسی کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ہیرو کون ہوتا ہے؟ ہیرو وہی ہوتا ہے جس نے کبھی کریج کا چھوڑا نہیں ہے، جو ہمیشہ بہادری سے جو بھی کچھ بھی کر رہے ہیں، whatever is coming آپ اس کو فیس کریں، آپ فیس کر رہے ہیں، اور آپ یو آر اسٹینڈنگ دیئر اینڈ یو آر فائٹنگ بیک، یو آر ایکچولی فائٹنگ بیک. ضروری نہیں ہے کہ میں کوئی جا کے کوئی پہاڑ ہی فتح کروں گی تو میں ہیرو ہوں. میں نے اپنے ان سرکمسٹانسز میں جو کچھ جو میرا بیسٹ تھا میں نے وہ کیا ہے.
میں نے وہ اسکول جاب شروع کی, میرے بہت سارے, میں نے اپنے فرینڈ سے یہ بھی باتیں سنی, ہماری سوسائٹی ایسی ہے کہ اس نے عدت کے دنوں میں کام شروع کر دیا ہے, اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. مگر عدت کی بھی بہت ساری وہ دی ہوئی اللہ تعالیٰ نے. ہاں, اس کے اندر بہت سارے ویریبلز ہیں کہ آپ کے اگر ایشوز ہیں تو آپ جا سکتے ہیں کام کے لیے باہر. ہم نے نا بہت ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں. حالانکہ میں ان دنوں بڑا حجاب وغیرہ پہن کے اور ابایا کر کے جاتی تھی, لیکن میں جس یہ باتیں اپنی پبلک کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ ہماری سوسائٹی کتنی ہمارے لیے ریسٹرکشنس لگاتی ہے. اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ گھر بھی تو چلانا ہے. ہاں, وہ کیسے چلے گا, بچوں کو بھی تو مینٹین کرنا ہے, ان کی ایجوکیشن, ان کے بریڈ اینڈ بٹر ہے, آپ نے دیکھنا ہے سارا. بالکل. اور جب میں نے وہ جانا شروع کیا نا, اور میں نے انٹرویو بھی دیا, تو اٹ واز بیکن ہاؤس. تو میں نے جب وہاں کی ہیڈس وغیرہ میرے انٹرویو کر رہی تھیں, تو میں نے ان سے پوچھا کہ واٹ ڈو یو تھنک, از اٹ اے گڈ ڈیسیژن ٹو ورک رائٹ ناؤ؟ تو انہوں نے کہا وی ایبسلیوٹلی ایگری ود یو, کیونکہ آپ کو اپنا مائنڈ کہیں ڈائیورٹ کرنا ہے. آپ گھر میں بیٹھ کے صرف یہ تو نہیں, مارننگ تو نہیں کرتے رہیں گے نا, اس صدمے کو اس سے نکلنے کے لیے بھی تو کوئی چیز چاہیے. بالکل, اوور کم کرنے کے لیے بھی تو آپ کو کچھ آگے, کچھ اور کوئی ڈائریکشن, کچھ سم تھنگ ٹو لک فارورڈ. اٹس بیٹر ٹو گو انٹو سم تھنگ پازیٹیو. ہاں, آپ ایمٹی مائنڈ بیٹھے رہیں گے تو نیگیٹیوٹی آپ کے اوپر اور کتنا روئیں گے. مجھے لگتا ہے یہ جو ہمارے ڈراماز دکھاتے ہیں, بس رو رہی ہے عورت بیٹھی, ہمارے مذہب میں بھی ہے نا 3 دن سے زیادہ کا سوگ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہماری سوسائٹی ہم سے ضروری ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ ہم روتے رہیں اور ایک بیچاری عورت بن کے بیٹھے رہو. اور آپ نے نہیں بیٹھے تو یہ تو آپ نے جو ہے نا, آپ کا کوئی بڑا ہی عجیب سا بیہیویئر ہے, اور یہ کیا کر لیا آپ نے, آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے. اچھا, غم سے شاید دماغ ہی خراب ہو گیا اس کا, تو یہ تو بالکل آؤٹ ہو گئی ہے, اور یہ جا کے تو کام کر رہی ہے. مگر وہ یہ نہیں دیکھیں گے گھر میں گھر کی کیا سچویشن ہے, انہوں نے بجلی کا بل نہیں دینا. اور جو جس حالات سے گزر رہا ہوتا ہے اس کو پتہ ہے. مجھے پتہ ہے کہ میری مینٹل اسٹیٹ کیا تھی. آئی واز سو شیکن نیوش. بہت سارے دنوں میں اتنا روتی تھی ڈرائیو کرتے ہوئے, گھر جا کے نہیں روتی تھی بچوں کے سامنے, میں ڈرائیو کرتے ہوئے اتنا روئی ہوں کہ کئی دفعہ میں نے سوچا شاید اسلام آباد میں مجھ سے زیادہ کوئی نہیں رویا, ڈرائیو کرتے ہوئے شاید کوئی اتنا نہیں کبھی رویا ہوگا. لیکن لوگوں کو یہ نہیں نظر آیا, ان کو یہ نظر آیا کہ یہ اٹھتی ہے, تیار ہوتی ہے اور جاب پہ چلی جاتی ہے. میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گی, سوری آپ کی بات کو وہ کہہ رہی ہوں, اس میں آپ کے جو سراؤنڈنگس تھیں, جو آپ کے فرینڈس تھے یا آپ کے ریلیٹیوس تھے یا فیملی تھی, تو ان کی کتنی سپورٹ رہی, کتنی پازیٹیو تھی اور کتنی نیگیٹیو تھی؟ ویری گڈ کویسچن. کیونکہ پیرنٹس نے مجھے بہرحال سپورٹ کیا اینڈ دے وانٹیڈ ٹو سی می ہیپی. پیرنٹس کی اچھی بات یہی ہوتی ہے, وہ آپ کو ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتے ہیں. باقی لوگوں نے بہت جج کیا. یہی بات میں کہہ رہی ہوں نا کہ انہوں نے تو بس یہی کہا کہ پاگل ہو گئی ہے کم سے, اور بس جا رہی ہے. یونیورسٹی فیلوز وغیرہ کبھی اتنے ججمنٹل نہیں ہوتے, وہ ہمیشہ بڑے سپورٹیو ہوتے ہیں. آپ نے جہاں آپ کے کلاس دے ور گڈ, لیکن یہ کہ کوئی اتنا کوئی میں یہ نہیں, میری 1-2 فرینڈس ہیں جو کلوز فرینڈس ہیں, انہوں نے مجھے سپورٹ کیا تھا اس ٹائم پہ. یس, لیکن یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا, جنہوں نے دیکھا کہ میں کتنا محنت سے کام کر رہی ہوں. وہ جو اسکول ہیڈس تھیں وہ سب انہوں نے مجھے جاتے ساتھ ہی بوائز کی کلاس دی تھی, اور وہ بھی کوئی 8th 9th کے بوائز تھے. تو میں نے ان سے بہت کہا کہ آئی couldn't handle them, میم پلیز مجھے تو بچا لیں ان بوائز سے. تو she says کہ you always have a smile on your face, so boys really like such teachers, اور ایسے ان کو اچھے لگتے ہیں لوگ, آپ اچھا کریں گی. تو واقعی میں نے بعد میں نوٹ کیا کہ they used to wait for me. اور ان دنوں میں یہ سب کچھ ان دنوں میں چل رہا ہے, جو کہ ابھی میں نے ایک فریش ٹریجڈی دیکھی ہے. تو یہ ایک اچھی بات تھی. بچوں کو بھی میں اپنے خود تیار کر کے لاتی تھی. دے یوز ٹو اسٹے ود می. میں نے شام کو ٹریننگز لیں, بٹ 8 months کے بعد پھر میری امی کی ڈیتھ ہو گئی. اٹ واز اے سڈن ڈیتھ, اور آئی واز ٹیکنگ ہر ٹو ہاسپٹل. ایک دم سے ان کی طبیعت خراب ہوئی. شی پاسڈ اوے ان مائی کار. ان کی آخری سانسیں کچھ میرے کار میں تھیں. تو وہ پھر سے رائٹ آفٹر 8 months نا, مطلب آپ کتنے سنبھلے ہوں گے, ابھی تو کچھ سنبھلے ہی نہیں ہوتے ہیں. تو وہ بھی اتنے کلوز اس کے اندر نا 8 months. اور جب مدر چلی جاتی ہے نا, تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کا میک اپ بہت حد تک یو لوز یور میک اپ, جو آپ کی سپورٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, فادرز دے وانٹ بیسٹ فار یو, لیکن جو مدرس کا ہاتھ ہوتا ہے نا, جو چھت ہوتی ہے ماں کی, وہ نہیں رہتی. وہ آئی اسٹل مس ہر, ایون فادر کو بھی, کیونکہ ہی واز, کیونکہ آپ مدرس جو ہوتی ہیں نا, وہاں جا کے آپ وینٹ آؤٹ کرتے ہیں, وہاں بہت, وہ کچھ نہ بھی کہیں تو پھر بھی وہ
آپ کو گلے لگا کے رکھتی ہیں, اور بہت ساری چیزوں میں وہ آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہیں, آپ کا ساتھ دیتی ہیں کہ اچھا یہ کرنا ہے, گو اہیڈ. آپ کو گو اہیڈ ملتا ہے اپنے پیرنٹس کی طرف سے. اینی ویز پھر میرے فادر نے میرا ساتھ دیا پھر مجھے, لیکن وہ اسکول جاب چھوڑنی پڑ گئی کیونکہ وہ میرے فادر ہی واز اے ہارٹ پیشنٹ, اور پھر ان کے بیچ میں طبیعت 2-3 دفعہ ایسی خراب ہوئی تو آئی وازنٹ ہوم ایٹ دیٹ ٹائم. تو پھر مجھے فیل ہوا کہ اگر یہ کوئی زیادہ اچھی سچویشن نہیں ہے, مجھے کوئی اور کام ڈھونڈنا چاہیے جس میں میں اپنے فادر کے ساتھ تو اسٹے کر سکوں, اینڈ آئی کوڈ ایون لائک ایٹ لیسٹ لک آفٹر ہیم. تو پھر میں نے وہاں سے ریزائن کر دیا, اور پھر میں نے ایسے ہی ایک جم جانا شروع کر دیا, آرمی کا تھا, اور میں نے وہاں جانا شروع کر دیا. تو انہوں نے مجھے دیکھا, کہتے آپ تو یو ڈو سو ویل, تو وڈ یو لائک ٹو ٹیچ. اور میرے پاس سرٹیفکیشنز بھی تھیں, کیونکہ وہ کبھی پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ پیشن کی چیز ایسے چینج کر کے 360 ڈگری, اور میں ادھر کہاں سے پیشن آپ کا کریئر بن گیا. ہاں بالکل, بس میرے ساتھ یہ ہوا, اور میں نے وہ کرنا شروع کر دیا, اور سب کو بہت مزہ آنا شروع ہو گیا. انہوں نے کہا کہ ہاں شی از ریئلی گڈ, تو چلیں. یہ سب کچھ پنڈی اسلام آباد میں ہی رہا؟ ہاں اسلام آباد نہیں. اور پھر بس وہ ایک جرنی شروع ہو گیا. اور پھر ون ڈے مجھے ٹی وی والوں نے انوائٹ کر لیا ایز اے گیسٹ اسپیکر کہ آپ آئیں اور ہیلتھ پہ بات کریں. یہ کن ایئرس کی بات ہے؟ یہ ہے 2017 کی 18. اوکے. my then father passed away, he got cancer. وہ ایک بہت مشکل ٹائم میں نے, میرے بچوں نے دیکھا, کیونکہ he was the father figure for my kids at that time. ان کی ڈیتھ ہو گئی, لیکن ان دنوں میں بھی مہوش میں نے جم جانا, اپنی کلاس لینا نہیں چھوڑا. تو بہت سارے میرے جو کلاس, ایک آپ کے لیے موٹیویشنل تھیراپی تھی یا کہہ لیں, وہ میرا اپنا ایک ریسکیو, اور وہ ہوتا ہے نا کہ اسکیپ ہوتا ہے. بالکل, آپ کو چاہیے کوئی اسکیپ آپ کو چاہیے ہوتا ہے. وہ ایک ونڈو تھی جس میں کہ میں جاتی تھی اور چلیں اپنی ایکسرسائز بھی کی, اور آپ مینٹلی بھی اپنے آپ کو ایک اپنے آپ کو ریلیکس کرتے ہیں ایکسرسائز کر کے. تو وہ پھر وہاں پہ میں نے وہ کبھی نہیں چھوڑی. ویسے میرے کلاس پارٹیسپینٹس کہتے تھے کہ آپ کے گھر اتنے ٹف حالات چل رہے ہیں, چھٹی لے لو عائشہ, گھر بیٹھ جاؤ. میں کہ نہیں, گھر نہیں بیٹھنا. تو میں گھر نہیں بیٹھوں گی میں. تو وہ بس پھر فادر کی ڈیتھ ہو گئی. اینی ویز پھر یہ ہے کہ شکر ہے کہ یہ میرا ایک جرنی چلتا رہا فٹنس کی طرف. میں نے اور چیزیں لرن کرنا شروع کر دیں. میں نے نیوٹریشن پہ کچھ کورسز کیے. پھر یہ سب آپ نے پاکستان سے کیے یا انٹرنیشنلی کیے باہر؟ میں نے کورسیرا سے کچھ کیے تھے, اور جس میں اسٹینفرڈ کا ہے میرے پاس, اور یونیورسٹی آف کولوراڈو کا ہے. اچھا, میں بڑی ہستیوں میں کہتی ہوں یہ چیزیں تو اب آئی ہیں نا, آن لائن کلاسز, اور یہ وہ میں نے تو بہت پہلے کی تھی. میں آئی واز ویری فیوچرسٹک ایٹ دیٹ ٹائم. آپ پائنیئرز میں سے ہیں؟ میں آنیسٹلی میں پائنیئرز میں سے ہوں. میں نے اس وقت یہ سب کچھ سیکھا اور کیا جب یہ ہمیں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا. میں آپ کو سچ بتاؤں, میرے خیال سے جو ایولیوشن آیا ہے وہ 2020 سے آیا ہے. کووڈ سے زیادہ ایولیوشن آیا ہے فٹنس کے اندر, لائف اسٹائل کے اندر. اس سے پہلے تو بہت ریئر تھا, یہ نہیں کہ نہیں تھا, سیلیبریٹیز وغیرہ کے لیول پہ تو بہت تھا, بٹ نارمل پبلک جو ہے, جو جنرل پبلک ہے, اس کے اندر یہ اویئرنیس جو ہے یہ 2020 سے آئی ہے, جب سے کووڈ آیا. ہاں, اور ابھی ہمیں انسٹاگرام وغیرہ سے بھی کچھ زیادہ شاید ہو گیا ہے. سوشل میڈیا نے اس چیز کے اندر لوگوں کو بہت پش کیا ہے, اس کو پروموٹ کیا. بٹ آئی ڈو فیل کہ ابھی بھی ایٹ لیسٹ پاکستان میں بہت ضرورت ہے. ہم لوگ دیکھتے تو ہیں, لوگ اسکرول کرتے ہیں, یو مے بی فالوئنگ دا انفلوئنسر, بٹ آر یو ڈوئنگ اٹ؟ نو. سوال تو یہ ہے. No, I'm not talking about myself, but general public کا جواب لوگوں کی بات ہو رہی ہے. No. کہ خواتین جو ہیں, میں نے ان کو دیکھا ہے نا, کبھی بھی بات کریں کہ ہم اپنا نیا سیشن اسٹارٹ کریں, کم اینڈ جوائن اس, تو پہلے تو بہت شوق سے کہیں گی ہاں وی سو وانٹ ٹو جوائن یو, اور یار وہ بعد میں سوٹ خرید لیں گی, میک اپ کرا لیں گی, ہائی لائٹس کرائیں گی, ایکسٹینشن کرائیں گی, ادھر پیسے لگا لیں گی, تھریڈس کروا لیں گی. فٹنس پہ بہت کم لوگ آتے ہیں, بہت کم. فٹنس کو ہر ایک ریلیٹ کرتا ہے لکس کے ساتھ, لکس کے ساتھ اور ویٹ لاس کے ساتھ. میرا تو جھگڑا اسی بات پہ ہے, کیونکہ میں خود اس کو لے کے چل رہی ہوں اپنے ہیلتھ کے لیے, اپنے مائنڈ کے لیے, ویلنس کے لیے, کہ آپ خود. اب میرا جو ایک ٹیگ لائن ہے, دیٹ از ہیپینیس لکس گڈ آن یو. اور آپ کا گو گلو کے نام سے بھی یو گلو. ہاں, یو گلو. بلکہ یہ بھی میں نے جب اسٹارٹ کیا تھا تو اس کا گلو کا بھی اتنا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. یہ تو اب میں نے کہا سب نے میرا نام چوری کر لیا, گلو آ گئے ہیں. میں نے جب لیا تھا تو اس وقت ایسا کانسیپٹ نہیں تھا. بٹ اینی ویز کہ یہ ہے کہ چلیں, آئی ایم ریئلی ہیپی کہ میں نے کبھی بھی کوئٹ نہیں کیا, اینڈ آئی اسٹیڈ اسٹرانگ. اور پھر یہ ہے کہ بچوں نے بھی ماشاء اللہ پڑھ لیا, بہت اچھا پڑھ لیا ماشاء اللہ. تو یہ کچھ چیزیں ہیں. اس وقت آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں
मेरे बेटे ने अभी लॉ किया है. अच्छा. और माशाल्लाह उसने हाई अचीवर है वो. बाकी दोनों बच्चे भी मेरे दे आर डूइंग रियली वेल. ओके. हाँ, तो ये मेरे ख्याल में मेरे लिए तो यही बड़ी बात है. प्राउड मदर यू मे से. अल्हम्दुलिल्लाह. बल्कि जब कोविड स्टार्ट हुआ तो मैंने यहीं से ही, मैं जहाँ पे काम करती हूँ NDU में, मैंने वहीं से ही खुद MPhil भी किया. माशाल्लाह. हाँ. और मेरा ख्याल था कि MPhil ना कोविड है तो हमारी क्लासेस तो ऑनलाइन होंगी तो मैं कर लूँगी. और ठीक है, मैं उन दोनों योगा की क्लासेस भी ऑनलाइन ले रही थी. अच्छा. तो मैंने कहा कि चलो यार ऑनलाइन ये भी हो जाएगा. मुझे जब MPhil का एडमिशन हो गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, MPhil की क्लासेस तो ऑन द कैंपस हैं क्योंकि ये तो लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग दूर दूर बैठे और आके पढ़ें. तो दैट वाज अ बिट टफ टाइम क्योंकि मुझे याद रखने में स्ट्रगल करना पड़ा. लेकिन विद एज कह देते हैं, मेमोराइज करने में थोड़े इश्यूज आते हैं इंसान. मैं अपने बच्चों से कह रही थी कि आपकी एज के बच्चों के साथ मैं कैसे उनके साथ compete कर सकती. मगर आपका मज़ा आया होगा. यंगस्टर्स की एक एनर्जी होती है बड़ी, उनके वो बड़े एनर्जेटिक होते हैं. अपने से यंग लोगों की क्लास में आप बैठे हो ना. हाँ, नहीं, इट वाज रियली गुड एक्सपीरियंस. मज़ा तो आता है और आप लर्न बहुत करते हैं, बहुत चीज़ें. और बल्कि एक दो दफ़ा हुआ कि मैंने ना अपने बेटे से कहा मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं कर सकती ना. जब एग्ज़ाम्स वगैरह आते थे तब तो बहुत ही मुझे, तो मेरे बेटे ने मुझे कहा मामा आपने नहीं छोड़ना. हमें आपको देख के इतनी खुशी होती है. किसकी मामा है जो बैग लेके यूनिवर्सिटी जाती हैं, किसकी मामा जाती है. देखिए ना, बच्चे घर में थे तो वो पॉजिटिव अप्रोच रखते थे एंड दे लाइक उनके लिए अपनी मदर की हर अचीवमेंट उनकी अचीवमेंट है. वो वहाँ से फिर मुझे बात हिट की कि हाँ शायद इतनी भी कोई बेकार बात नहीं है, पढ़ ही लेना चाहिए. तो फिर आई डिड इट. तो अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन ये है कि ये जो छोटे छोटे अचीवमेंट्स हैं, आई थिंक के दैट्स हु आई एम. तो आयशा, कुछ हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी ज़िंदगी का ये कैसे एक इतना कोर पार्ट बन गया योगा, जैसे कहते हैं ना मेजर पार्ट ऑफ योर लाइफ. तो वो जो एक तो है कि जी मुझे अपने आप को मेंटेन रखना था. फिर ये है कि जो मैंने ट्रेजेडीज़ देखी, मेरे लिए तो ये एक लाइफ लाइन है. हेल्थ एंड फिटनेस, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि मेरे लिए तो एक लाइफ लाइन है. अगर मैं अपना ख्याल नहीं रखूँगी, मैं जिम नहीं जाऊँगी, मैं जब भी परेशान होती हूँ आई गो टू जिम, आई एम हैप्पी आई गो टू जिम. वो जो वाली लाइंस है ना, ये जो मीम्स है, परफेक्ट मेरे ऊपर बैठती हैं. गुस्सा है तो जिम जाओ, खुश हो तो जिम चले जाओ. और आई थिंक आप मेंटली भी इससे बहुत ही अपने आप को. अच्छा, एक बात और भी मैं कहती हूँ लोग खा पी के या पता नहीं कुछ भी करके हाई होते हैं, हम जिम जाके हाई होते हैं. ये होता है, ये बहुत होता है, ये बहुत होता है, ये बहुत होता है. इट एक्चुअली रिलैक्सेस यू एंड यू फील सो गुड कि भाई आप स्वेट कर रहे हैं, यू फील सो गुड. जो मैं जनरली समझ सकती हूँ कि जब आप कोई भी एक्सरसाइज कर लेते हैं, इवन आप वॉक भी करते हैं या आप जिम भी जाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आप में एक एनर्जी आ जाती है. आप जितना मर्जी पूरा दिन डल गुजार रहे हो तो एकदम से आपका माइंड फ्रेश हो जाता है. वो जो कहते हैं ना हैप्पी हार्मोन्स आपकी बॉडी में रिलीज होते हैं और डोपामिन वगैरह और ये वो. अच्छा, मैं भी एक बात इसमें और भी है कि मेरे फैमिली में वी हैव अ हिस्ट्री ऑफ बैक एक और स्पाइन के इश्यूज़. तो आई हैव गॉट सिवियर स्पाइनल स्टेनोसिस, विच मीन्स कि मेरी जो स्पाइन है वो बहुत सारी जगहों पे मल्टीपल लेवल्स पर बिल्कुल आप समझें कि रिस्ट्रिक्टेड है. वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं है वहाँ पर. तो आई हैव टू गो फॉर अ स्पाइनल सर्जरी. ओह यस. और जब मैं गई तो आपके किस ईयर में हुई स्पाइनल सर्जरी? ये मेरी हुई थी 2018 में. 2018 में, ओके. तो जब मैं गई तो मुझे सर्जन हैं, हमारे स्पाइनल सर्जन, उन्होंने कहा कि अच्छा आप क्या कर सकती हैं, कैन यू लिफ्ट योर लेग अप. मैंने वो करके बताया ये वो, लेकिन मुझे नमनेस आना शुरू हो गई थी. एंड दैट्स वो स्टार्ट होती थी फ्रॉम माई. तो आपको स्पाइन इंजरी हुई कैसे आयशा? अच्छा, तो हमारी फैमिली में डिस्क डीजेनरेटिव डिजीज़ इट रन्स इन आवर फैमिली, विच मीन्स कि माई स्पाइन इज़ वे मोर ओल्डर देन माई रियल एज. और बहुत सारे लेवल्स पे कंप्रेशन भी है. और बिकॉज ऑफ द ट्रॉमाज एंड ट्रेजेडीज़ आप थोड़े से मेरे ख्याल में और उसका इफेक्ट आ गया. बट एनी वेज, सो आई हैव टू गो फॉर दिस स्पाइनल सर्जरी. और जिस दिन इवन माई सर्जन्स दे आस्क्ड मी टू कम एंड टू बी अ पार्ट ऑफ देयर टीम. उन्होंने कहा मैम यू आर सो इनक्रेडिबल, आपकी MRI सेज कि यू कैंट वॉक एंड वी कैंट बिलीव कि आप इतनी एक्सरसाइज करती हैं, आप योगा करती हैं. हमारी तो बुक्स फेल हो गई हैं यहाँ पर आकर. तो ये भी एक बहुत देखें मेरी अचीवमेंट है. एक कोर जो आपने मुझसे पूछा है कि कोर जो पार्ट है आपका योगा, लाइफ स्टाइल का,
تو یہ وجہ ہے اس کی. مجھے تو ویٹ لاس ٹھیک ہے آپ بڑے اچھے لگتے ہیں, لیکن آئی تھنک کسی کا محتاج نہ ہونا, یہ سب سے امپورٹنٹ, یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. بی بیڈ ریڈن, یو شوڈنٹ بی ڈیپینڈنٹ آن ادر پرسنس کہ وہ آپ کو اٹھائیں گے, بٹھائیں گے, آپ کو واش روم لے کے جائیں گے. الحمدللہ کوئی میڈیسن بھی لے رہے ہیں. فزیکل ڈسیبلٹی انسان نہیں برداشت کر سکتا, بہت مشکل ہوتی ہے وہ تو بہت. آپ کیا کس کے پاس ٹائم بھی کس کے پاس ہے, کسی کے پاس کسی کو سنبھالنے کے لیے ٹائم نہیں ہے, اور آپ کتنے سرونٹس رکھ لیں گے اپنے, کتنے رکھ لیں گے. تو وہ آئی تھنک ایک میں تو ہمیشہ بہت پروموٹ کرتی ہوں کہ بھائی سو انسپریشنل فار آور اپ کمنگ جنریشن, فار ریسنٹ جنریشن اینڈ فار آور اولڈ پیپل ایز ویل. بالکل. تو ابھی بھی اگر میں ہائیکس پہ جا رہی ہوتی ہوں, اور میں نے تو جی آپ کو ہر جگہ ہی دیکھا ہے, آپ ہائکنگ بھی کرتی ہیں, رننگ بھی کرتی ہیں, سب کچھ کرتی ہیں ماشاء اللہ. تو وہ اسی کی یہی وجہ ہے. اور ایک تو آپ خوش بھی ہوتے ہیں, اور یو اسٹے فٹ, یو اسٹے ہیپی. مجھے تو واقعی خوشی ملتی ہے. اینڈ آئی تھنک گوئنگ ان نیچر از سو تھراپیوٹک. آپ جائیں, آپ کچھ بریتھ ورک کریں. یوگا والوں کو ویسے بھی نیچر سے بہت لگاؤ ہوتا ہے. ہاں, ان کے لیے نیچر بڑی وہ ہوتی ہے, ایک بڑی کام, آپ کو کامنس آتی ہے. اور آئی فیل سو گڈ. میڈیٹیشن کا ایک بہت بہترین ذریعہ ہے ان کے لیے کہ وہ اگر آؤٹ ڈور میں جا کے یوگا کریں. بلکہ اب تو میں نے ایک دو وہ, چونکہ آئی رائٹ ہیلتھ آرٹیکلز ایز ویل, تو میں نے 2-3 دفعہ لکھا کہ جو ایکسرسائز ہے اٹس یور ایتھلیٹک میڈیٹیشن. آئی سی اٹ ان دس وے کہ آپ موو کر رہے ہیں, اور آپ کی مائنڈ فلنس کے ساتھ اٹ بیکمس میڈیٹیشن فار یو. اور آپ نے جو بھی اپنے گولس سیٹ کرنے ہیں, آپ اپنے مائنڈ سیٹ کے ساتھ یو کین اچیو دوز گولس. ہاں, یہ بات, یہ آپ نے بڑی پتے کی بات کی ہے, اور آئی تھنک سو کہ ہم سب کو اس چیز کو اپنے لائف کا حصہ بنانا چاہیے. بالکل, میڈیٹیشن کو. تھینک یو سو مچ عائشہ. ہم اس کو فردر اپنے اندر ایپیسوڈ میں یہیں سے آگے کنٹینیو کریں گے. اینڈ تھینک یو سو مچ, اینڈ ویل کم بیک ان another episode of Koi Studio. Thank you so much.